حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن مجید میں ان میں سے چند انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغام سے آگاہ کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے آپ کو نمونے کے طور پر پیش کیا تاکہ ان کی پیروی کر کے لوگ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر ختم ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے انسان اور اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی تمام انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا لقب صفی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تمام فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے جنت میں کئی طرح کی نعمتیں پیدا کی۔ پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ یعنی نائب بنا کر زمین پر بھیجا۔ یہاں آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی جس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں ہے: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے کے روز ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا چاہیے۔ ہمیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ جی کیا سمجھ آئی ہے آپ کو؟ جی انہوں نے کہا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا تھا جی، اور ان کا لقب ابو البشر تھا، اور ابو البشر کا مطلب ہوتا ہے تمام انسانوں کا باپ۔ شاباش۔ اور کوئی بتائے گا؟ جی اور حضرت آدم علیہ السلام تھے وہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شاباش۔ جی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کیوں کہا جاتا ہے؟ جی فرحان، تمام انسانوں کے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ سب سے پہلے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، کوئی اور بتائے گا؟ 2-3 میں سے بچے، گرلس؟ جی کیونکہ وہ اس دنیا میں سب سے پہلے آئے تھے اور مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا تھا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی؟ جی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ ابو البشر کے معنی کیا ہیں؟ ایان، اللہ تعالیٰ ابو البشر کے معنی کیا ہیں؟ تمام انسانوں کے بعد۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ جی کھڑے ہو۔ صفی اللہ۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن کون سا تھا؟ جمعہ۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا؟
انبیاء اکرام کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پر ختم ہوا؟ شاباش، اس کا مطلب سب کو آج سمجھ آئی ہے، سب نے غور سے سنا سبق؟